قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں فلق کے رب کی پناہ میں آیا، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ کے اندر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور جیلس جلنے والے حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ جیلس ہونے لگے، حسد کرنے لگے۔ سورہ ناس بھی اسی سے ملتا جلتا ترجمہ ہے، قل اعوذ برب الناس میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا، آپ کہہ دیجیے مالک الناس لوگوں کے مالک کی پناہ میں آیا، الہ الناس لوگوں کے معبود ان کے آقا کی پناہ کے اندر میں خود کو دینا چاہتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، بار بار پلٹ کر آ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے کی شر سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، خناس کہتے ہیں شیطان ابلیس، ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر سونڈ سرنج کے ایسے رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، جب انسان اللہ کا کوئی بھی ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کی اتنی جرأت نہیں کہ اللہ کے ذکر والے دل کے قریب اپنی سونڈ لگا سکے۔ خناس بولتے ہیں، پھر وہ انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے، پھر قریب آ کر وسوسہ جی خیالات یہ چیزیں پھر اس میں ڈال رہی ہیں۔ خناس اس کا بولتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی وہ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، نفسیاتی بناتا ہے، سائیکو پیشنٹ بناتا ہے، یوسوس یہاں سے نفسیات نکلی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ، ان کو نفسیاتی بنانا، ان کو سائیکو بنانے کی کوشش کرتا ہے اور بناتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہاں پر یہ دو صورتوں کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان یہودی زبیر بن عاصم کی بیٹیوں نے ان کی بال مبارک لے جا کر ان پر جادو کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوڑا سا اس کا اثر ہوا۔ وہ کیوں ہوا وہ بھی آگے چل کر انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوتا کہ یہ کام میں کر چکا ہوں، یہ کام میں کر چکا ہوں، لیکن وہ کیا نہیں ہوتا تھا، ہلکا سا خیال تھا، جیسے ہم میں سے کسی کو بخار زکام نزلہ ہو جائے۔ اس کا اثر نبوت والی زندگی پر بالکل بھی، وہ وحی پر بالکل بھی نہیں ہوا۔ یہ کیوں اللہ نے کیا؟ اس لیے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ نبی کون ہے؟ جادوگر ہے۔ تو اللہ نے ان کا جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ ہلکی سی جو ہے ایک ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سکھائی، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ اگر یہ جادوگر ہوتا نبی تو اس پر جادو اثر ہی نہ کرتا۔ یہ تھا ان کفار مشرکین کو جواب دینے کے لیے جو یہ آیت پیش کی جاتی ہے نا کہ کفار کہتے ہیں جی کہ تم نہیں اتباع کرتے مگر مشہور سحر زدہ آدمی کی، دیکھو جی یہ آیت آ گئی، اس طرح کہہ کر وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کیوں یہ کیا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، جادو، جنات،
یہ آج کل اس کے معاملات بہت زیادہ عام ہیں. کسی کو زکام بخار بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کسی نے کچھ کروا دیے. دکان پر 2-4 دن کسٹمر نہ آئے تو کہتے ہیں کسی نے کچھ کروا دیے, نظر لگ گئی ہے. ہاں جی, فلاں پھوپھی کے گھر سے ہو کے آیا ہے تو اس کے بعد ٹھیک نہیں رہا, لہٰذا اس نے کچھ جنا کھلا دیا. استغفر اللہ, ایسی بات نہیں ہے. جادو جنات ہیں, پوری سورہ جن موجود ہے قرآن مجید کے اندر, لیکن پورا جو ہے نا ہم نقشہ کھینچیں گے تو اس میں ہمیں سمجھ آئے کہ جادو جنات اثر کس پر کرتے ہیں. ترجمہ تو فلق ناس کا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. نبی علیہ السلام پر جادو ہوا, فرشتے نے آ کر جبریل نے یہ آیتیں تلاوت کی. ٹھیک ہے جی, 11 گرہیں تھیں اور 11 ہی آیتیں اللہ نے نازل کی. یہ پڑھتے گئے, جادو ٹوٹتا گیا. آج بھی کسی کو اگر شک ہے کہ مجھ پر جادو, نظر, کوئی بھی جسمانی روحانی نفسیاتی بیماری بھی ہے تو یہ فلق ناس آخری 2 سورتیں پڑھنا شروع کر دے. کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. پانی پر دم کر کے پیئیں, ریکارڈنگ کر کے ہینڈ فری لگا کے سنیں, گھر میں لگائیں, خود پڑھیں, پڑھ کر پھونکیں, انشاءاللہ جادو ان صورتوں سے بڑا ہے. پوری دنیا کی شیاطین جنات ان 2 صورتوں سے بڑے. ان کے اندر آپ ترجمے پر تو غور کریں, قل اعوذ برب الفلق, میں اللہ کی پناہ میں خود کو دیتا ہوں. آج کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی شر سے بچانے کے لیے کسی بڑے خانہ دار کی پناہ میں دے دے, اس کو بڑا محفوظ, بڑا سیف کہتا ہے کہ میں بہت سیف ہوں, میں نے فلاں بڑے آدمی کی پناہ میں خود کو دے دیا. آج اب مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, دشمن بھی مجھے میرے تک نہیں پہنچ سکتے. اتنا ہم مان کرتے ہیں کہ دنیا کی کمزور انسان کے اوپر, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو, لیکن ہے تو انسان, کمزور انسان, لمیٹڈ طاقتوں کا مالک ہے. لیکن میں خود قل اعوذ برب الفلق, خود کو اللہ کی رب میں پناہ میں دوں, اور پھر میں کہوں کہ مجھے جادو, نظر اور آسیب اور بیماریاں مجھ پر حملہ ہو سکتی ہو جائے گی. اصل فرق یہاں دل میں ایمان, یقین جب ہوگا تو یہ اثر کرے گا. جادو جنات یہ کرتے ہیں اثر, میں بالکل نہیں کہتا کہ نہیں کرتے, لیکن اتنا بھی نہیں کرتے کہ ہر چیز میں لوگوں نے جو ہے نا جادو جنات یہ ہو گئے تھی, کچھ بھی ہو گیا تھا جادو جنات ہو گئی, انہوں نے یہ کیا. نعوذ باللہ, خدا ہے کوئی جادو جنات؟ ہر کام میں اللہ نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ جو مرضی کرتے پھر میری مخلوق کے ساتھ, نہ ایک لیمیٹڈ طاقت دی ہے ان کو, اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے. اور جو لمیٹڈ طاقت دی ہے وہ بھی آپ ان کی روک سکتے ہیں, بلاک کر سکتے ہیں. یہ صورتوں کثرت سے پڑھیں گے جب ان کی طاقتیں بھی رک جائے گی, تباہ ہو جائے گا بڑے سے بڑا جادو. کتنا اثر کرتا ہے جادو, جنات کتنا جو ہے نا وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, ذرا بھی نہیں پہنچا سکتے. دلیل اعوذ باللہ من الشیطان وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے شیاطین جنات جس سے میاں بیوی دو جوڑوں کو جدا کرتے, ان کے اندر جدائی کا کام کرنے کے لیے کچھ چیزیں سیکھتے تھے, جادو سیکھتے تھے. لیکن اسی آیت کے اندر آگے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کی اجازت کے بغیر اس سے بھی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. ثابت ہوا جادو جنات اثر کرتے ہیں, لیکن کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے. دلیل ایک دلیل ہو گئی. دوسری دلیل, اور کن پر اثر کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی کہ گوروں کو دیکھو اللہ کی نافرمانیوں کے اندر سب سے آگے ہے, لیکن ان کو نہیں چمڑتے جادو جنات. ہم سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو ہمیں اللہ پکڑ لیتا ہے جادو جنات کے ذریعے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو کیس آتے ہیں نا اس میں ان کے ساتھ جو مسئلے ہیں وہ آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں.
اور خودکشیاں جو ان کے اندر پرسنٹیج ہے وہ ادھر مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے ملکوں میں نہیں ہے، ادھر زیادہ ہے تباہیاں۔ ہاں آپ اور ہم کو اس لیے پتہ نہیں چلتی کہ وہاں پر کیا تباہی ہے، کیونکہ میڈیا، ان کی میڈیا کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ نشر کرے اپنے جو ہے نا کمیوں کو تائیوں کو، اور ہماری میڈیا کو جو تھوڑی سی جو ہے ادھر کوئی کچھ بھی ہو جائے تو فوراً چینل ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ یہ فرق ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان کو بالکل کچھ نہیں ہوتا، ادھر زیادہ ہے نہ، یہ کہنا چاہیے کہ ادھر ہوتا بہت کچھ ہے، لیکن وہ چینلوں پہ چلانے کی اجازت نہیں، ان کو پھیلانے کی اجازت نہیں، لیکن یہاں میڈیا آزاد ہے، جس کو چاہے اٹھا کر چینل پہ۔ تو اصل بات یہ ہے، اس میری بات کی دلیل رب کا قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ من اعرض عن ذکری، جو اعراض کرے گا میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ، پس بے شک اس کے لیے، معیشتاً ضنکا، اس کی معیشت، اس کی زندگی، اس کی گزران کیا ہوگی؟ تنگ ہوگی، اس کی زندگی تنگ ہوگی، معیشتاً ضنکا۔ دوسری آیت، من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین۔ من یعش، جو بھی اگنور کرے، ٹھکرائے، کچھ نہ سمجھے، من یعش، جو بھی اعراض کرے، کنارہ کشی کرے، عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له، ہم خود مسلط کرتے ہیں، نقیض له شیطانا، شیطان، جن، جادو، جنات، نفسیاتی، روحانی ٹینشنیں، بیماریاں، نقیض له شیطان فهو له قرین، وہ اس کا ساتھی بن کے رہتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کا قول ہے یہ؟ اللہ کا قول ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، تفسیر القرآن بالقرآن سنیے۔ اِنَّا، بے شک ہم نہیں، نحن، ہم نہیں، نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے کون سا ذکر اتارا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف یہ نہیں، پوری شریعت اسلامی، پورا قرآن یہ ذکر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ یہ ذکر ہے۔ ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے۔ یہ بھی آپ کریں گے، شیاطین، جنات، جادو، ٹینشنیں آپ کے قریب نہیں آ سکے گی۔ اگر تھوڑے سے اعراض آپ نے کیا نا اس سے، اگر آ گئی تو زیادہ دیر ٹک نہیں سکے گی جادو جنات، یا جل جائے گا یہ پڑھتے پڑھتے، آپ کی کیا ختم ہو کے بھاگ جائے گا، بالکل۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حفاظت کا قلعہ، حفاظت کے طریقے بتائے، کوئی اتنے بڑے طریقے نہیں ہیں، صرف فلق ناس۔ آپ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں یاد رکھوں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک ہوتا ہے یاد کرنا، ایک ہوتا ہے یاد رکھنا۔ یاد کر لیے 24 گھنٹے میں ایک بار، بس یاد رکھنا قدم قدم کے اندر، میرا قدم اٹھ رہا ہے، میں دکان پہ ہوں، گھر سے باہر ہوں، خوشی غمی میں ہوں، اللہ کے حکموں کو یاد رکھنا، اللہ نے کن چیزوں سے مجھے یہاں پہ منع کیا ہے اور کن چیزوں کا یہاں پہ آرڈر کیا ہے، کیا چیز مجھے یہاں پہ الاؤ ہے اور کون سی الاؤ نہیں ہے، یہ ہے یاد رکھنا۔ تو
بات یہ میں کر رہا تھا کہ جادو جنات ایک تو لمیٹڈ ان کے پاس طاقت ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ اللہ نے جتنی ان کو دی ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے ذکر کی طرف. ذکر کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز اس میں پہلے آتی ہے. توحید، اللہ سے ہی ڈرو. لا تخافونی، جی دیکھیں نا، ذکر لا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، یاد رکھوں گا. مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو. تم مجھ سے محبت کرو گے، میں تم سے محبت کروں گا. میری پیروی کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ آیات اور احادیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھیں، یہ آپ کو اس قسم کا مفہوم ملے گا وہاں سے. تو ذکر کی جو لمٹ ہے نا وہ بہت بڑی ہے. پوری شریعت پر عمل، اس کے احکام کو اپنے لیے جو ہے بالکل جو ہے نا ریڈی رکھنا کہ میں اس کے خلاف ذرا بھی نہ چلوں. اگر چلوں گا تو فوراً اس کی دلیل ابلیس نے چیلنج کیا، یا اللہ اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، اب مجھے مہلت دے، میں اس کو گمراہ کروں گا. اس کو مہلت ملی، دعا کی اس نے نا، یا اللہ مجھے مہلت دے. دعا کی ہے نا اللہ سے، دعا قبول کی ہے اللہ نے شیطان کی، مہلت ملی ہے اس کو. آج کسی کو بھی آپ کہیں نا کہ بھائی آپ نماز پڑھیں یا نیک کام کریں، کہتے ہیں دعا کیا کریں. ہماری نہیں سنتا اللہ کے بندے تو شیطان ابلیس سے بھی بڑے گناہگار ہوتے ہیں. اللہ نے اس کی سن لی ہے، اس کی سن کے قبول کر کے مہلت دے دیا، اور تم کہتے ہو میری اللہ سنتے ہی. دعا رد ہی نہیں کی جاتی بالکل بھی. دعا جب ہم مانگتے ہیں تو وہ 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے. نمبر 1، جو چیز مانگی ہے وہ فوراً مل جائے. نمبر 2، وہ چیز تو نہ ملے لیکن اس کی وجہ سے آپ کی کوئی مشکل ٹال دی جائے. تیسرے نمبر پہ یہ دونوں نہ ہو لیکن آپ کی آخرت میں ذخیرہ کر دی جائے کہ اس بندے کو آخرت میں جو ہے اس کا بڑا چڑھا کر ثواب عطا کیا جائے. دعا قبول ہوتی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہوتی. ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آتی ہے کہ کعبے کا غلام پکڑ کے ایک بندہ کہتا ہے یا رب میری دعا قبول کر. اللہ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے تن میں جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہے، تیرے پیٹ میں جو لقمہ ہے جس سے تیرا جسم پلا پڑا ہے وہ حرام کا، میں تیری دعا قبول کیوں کروں؟ یہ باتیں رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں، یہ باتیں بالکل حدیث میں آتی ہیں. لیکن بہرحال دعا سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. اب یہ بہت ساری خطرناک بیماریاں، کینسر، ایڈز، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان بنایا، انسان کے لیے ایک نہ بک بھیجی. میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک چھوٹا سا موبائل کمپنی کی بنائی ہوئی جو بک ہوتی ہے ڈبے میں، اس کے بغیر آپ چلائیں تو زیادہ دیر یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں طریقے لکھے ہوئے تھے، ان چیزوں سے بچانا ہے، ان چیزوں میں اس کو کرنا ہے، اور ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، سارے طریقے. کیا ہوتا ہے اس کے بغیر اگر کوئی چلانا چاہے تو زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، چند ہی دنوں کے اندر خراب ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کے ساتھ بھی ایک بک بھیجی ہے، شریعت بھیجی ہے. وہ بک کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے جس کو آج ہم نے صرف اور صرف چومنے چاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو مر جائے، کسی کے دکان کا افتتاح ہو، کسی کو آفس کا افتتاح ہو، وہاں پر کھول کے، یا کسی کی کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہو، پوری شادی بیاہ کے اندر اسی کتاب پر جو ہے نا اسی کے خلاف چل کے جب بیٹی گھر سے
باہر نکلنے لگتی ہے یا بیٹا تو سر پہ قرآن، یہ قرآن کے سائے تلے. سبحان اللہ. اللہ کے ساتھ مذاق ہے تم لوگوں کا، قرآن کے ساتھ. ظالموں قرآن کو بھی نہیں چھوڑا تم نے مذاق. یہ مذاق ہے نا. پوری شادی نبی کی سنتوں کو تم نے پاؤں تلے روندا، نبی کے طریقے کو اگنور کیا، قرآن کو اگنور کیا. اب باہر نکلنے کی باری ہے، گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے بیٹی بیٹے کی رخصتی کا ٹائم ہے، قرآن سر پہ غلاف میں لپٹا ہوا، 15 رسیاں لپٹی ہوئی، چاہے وہ کھول کے پاڑی نہ لے. اور پھر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش میرے علاوہ کسی کو مل ہی نہیں سکتی. چھریاں بھی میں چلاؤں نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ، اور آخرت میں سب سے بڑا حوض کوثر کا جام مجھے ملے. سبحان اللہ. کیسی بے وقوفی والی سوچ. نبی علیہ السلام کی سفارش سے انکار نہیں وہ کریں گے. حافظ سفارش کرے گا، شہید کرے گا، انبیاء نبی علیہ السلام کریں گے، لیکن کس کی کریں گے؟ ایک آیت آپ لیں اور دوسری چھوڑ دیں، یا آدھی لیں آدھی چھوڑ دیں، مطلب سمجھ نہیں آئے گا. مثال دیتا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. کوئی بے وقوف اٹھ کر لوگوں کو کہے کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا نماز کے قریب مت جاؤ. اگلا ٹکڑا چھوڑ دے آیت کا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو. آدھی لے گا تو گمراہ ہو جائے گا، پوری آیت لے گا تو تب اس کو مطلب سمجھ آئے گا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو پھر نماز کے قریب مت یعنی نہیں جانا. اسی طرح سفارش کریں گے انبیاء نبی بالکل، لیکن دوسری آیتوں بھی تو دیکھو. آیت الکرسی کہ آخر میں کیا فرماتے ہیں اللہ سوال کے انداز میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے. آیت الکرسی ہم روز پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہی آتا ہے من ذا الذی، کون ہے یشفع جو شفاعت کرے، عندہ اس کے ہاں، الا باذنہ مگر اس کی اذن کے بغیر. اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے پاؤں کی خاک کی بھی خاک کے برابر نہیں، لیکن ہم ان کو اللہ نہیں کہہ سکتے. وہ رسول ہیں، نبی ہیں، اس کے پیارے ہیں، لیکن اللہ ان سے بڑا ہے. وہ بھی اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ دعائیں ہیں، بات کہاں کی کہاں نکل گئی. بات یہ ہے کہ اگر ہم معاملات جو ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہو رہے ہیں، چھوٹی سی بات ہو تو عاملوں کے چکر لگانے شروع ہو جاتے ہیں لوگ، یہ چیز بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کا علاج قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. آخری جو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، آپ نے تو یہ صرف سنا ہوا ہے نا. میرا تقریباً 8-10 سال کا تجربہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. 8-10 سال میں ایسے ایسے کیس آئے جو کہ ڈاکٹروں نے ان کو فیل کر دیا تھا. اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھا، اللہ نے اپنا جو ہے وہ بتا دیا کہ میرا قرآن یہ ہے، میری طاقت یہ ہے، جادو جنات کوئی نہیں ہے بڑے. ایک انگلی اٹھائے انسان، وہ جب پوری دنیا کے شیاطین جنات اللہ کی اجازت کے بغیر اس کی انگلی نیچے نہیں کر سکتے. ہاں اللہ ان پر خود مسلط کرتا ہے شیاطین جنات کو، جو اللہ کے ذکر سے اس کی شریعت کو اگنور کر کے زندگی گزارتے ہیں. اور وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ رزلٹ کیا نکلتا ہے، گھریلو جھگڑے، ٹینشنیں، بیماریاں. جی ہر چیز دنیا کی ہر سہولت موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے. سکون کیسے ہے؟ اور بھائی انسان اگر انسان کو مشین کہا جائے تو اس کے مشین کے ساتھ ایک بھوک آئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو اس کے مطابق چلانا ہی نہیں تم نے تو سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون کس میں ہے؟ اللہ خبردار بذکر اللہ، اللہ کی شریعت میں. شریعت میں سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ یہ بھی آتا ہے.
الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں، شریعت میں، اس کے اصولوں پر زندگی گزارنے میں تطمئن، مطمئن ہوتے ہیں. القلوب دل، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب قلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسانوں کے دل کس کی شریعت پر عمل کر کے سکون پاتے ہیں؟ رب کی. الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر، اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، تطمئن مطمئن ہوتے ہیں القلوب دل. ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی پڑھو لیکن مکمل شریعت پہ بھی چلو. اصل ذکر یہ ہے. تو ذکر میں جب ہم چلیں گے، اللہ کے قانون پہ چلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی پناہ میں ہم دے کر خود کو تو ہم غیر محفوظ نہ محسوس کیا کریں. یہ جو ہے نا، ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ قرآن مجید کا ترجمہ کچھ نہ کچھ گھر والوں کو، فیملی کو بٹھا کے پڑھے. جی فیملی کے 10 بندے ہیں، 5 بچے ہیں، 5 بچیاں ہیں، 2 والدین ہیں، ٹھیک ہے. جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ سن لے بیٹھ کے، لیکن باری باری جو پڑھے لکھے ہیں نا، آج باپ نے پڑھا، کل بیٹا آپ کی، کل میں نے پڑھا تھا، آج آپ کی باری، پرسوں بیٹھ کو دے دو، اس کے اگلے دن 1 2 4 آیتیں بس پڑھا، ترجمہ کیا، بند کر کے بس. اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں میں برکت بھی آئے گی. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ باہر سے قرآن اسلام کے باہر سے کوئی بات بتا رہا ہے ابا جان مجھے، یا امی جان، یا بڑا بھائی، یا بڑی بہن. وہ خود جب بیٹھ کے پڑھیں گے نا، ٹرن آئے گی نا روزانہ، 7 دن ہے، 7 گھر کے لوگ ہیں، تو 7 باری باری وہ پڑھیں گے نا، خود نظروں سے گزرے گا کہ یہ تو قرآن میں نے پڑھا تھا، ہاں بالکل یہ ایسے. تو انشاءاللہ تعالیٰ گھروں میں برکت بھی آئے گی. اور گھر، حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر اور کتا ہو، وہاں پر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. جہاں رحمت کا فرشتہ نہ ہے، وہاں پر کون آ سکتا ہے پھر؟ شیاطین، اس کے چیلے، جنات، جادو، یہی آئے گا. اور لعنت، لعنت، اب لعنت سنا ہوگا آپ نے لفظ، لیکن لعنت کا میننگ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. لعنت کا میننگ کیا ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ کی رحمت کس میں؟ فرشتے رحمت کے بھیجا گا نا. کتا یا جاندار کی تصویر ہم نے گھر میں رکھ کے رحمت کے فرشتوں کو کیا کر دیا؟ روک دیا نا. تو پھر وہ رک گئے. جب فوج رک گئی آپ کی، تو ڈاکوؤں کے لیے رستہ کھلا ہے. ڈاکو کون ہے؟ ابلیس. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، عاشق رسول کہنے والوں، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافۃ پورے کے پورے. جو پورا داخل نہیں ہوتا کیا ہے اس کا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے. جو بھی اسلام کی کچھ چیزیں مانے گا، کچھ چیزوں کو چھوڑے گا، اللہ کے قرآن نے اس کی سزا بتائی. دنیا میں ذلت، آخرت میں سخت عذاب. دلیل میری بات ہے؟ نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. افتؤمنون، کیا تم ایمان رکھتے ہو، یقین کرتے ہو، مانتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے کو، شریعت کے بعض حصے کو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا کفر کر دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو، اگنور کر دیتے ہو، سن کے انسنی کر دیتے ہو. جو بھی یہ 2 کام کرے، اس کے جو بھی اس کے دل کو اچھی لگے مان لی، جو نہیں اچھی لگی چھوڑ دی. یہ جو بھی کام کرے گا اس کی 2 سزائیں اللہ نے بتائی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک، کیا جزا ہے اس کی جو بھی یہ کام کرے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے ذلت کے دنیا کی حیات میں. خزی، ذلت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وفی الآخرت، دنیا میں ذلت اور آخرت میں. وفی الآخرت یردون،
رد کر دیا جائے، بھیج دیا جائے الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. تو بات یہ ہے کہ اسلام کی جو بھی بات ہمارے کان میں پڑے اس کو ماننا چاہیے، ورنہ اللہ اکبر. بہت سخت آیتیں ہیں قرآن مجید کی، پڑھتے ہوئے سناتے ہوئے دل ہل جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بچائے، ہر انسان کو بچا کے رکھے. آخری آیت پڑھ کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن جہنمی پکاریں گے یا اللہ نکال دے، اب نہیں کریں گے، جہنم سے نکال. فرمایا کہ میری آیتیں تیرے کانوں میں پڑتی تھی، ادھر سے ڈالتا تھا اور ادھر سے نکال دیتا تھا. مولویوں کا کام ہی یہ ہے، بس تقریریں کرتے کرتے تھکتے نہیں ہے. بس ہے جی چھوڑو پڑے، دیکھی جائے گی، مریں گے دیکھی جائے گی، کس نے دیکھی خبر. دنیا میں بھی اللہ عذاب چکھاتا ہے لیکن پھر بھی ہم نہیں سمجھتے. فرمایا جیسے قیامت دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، سن کے انسنی کر دیتا تھا، آج تجھے بھی بلا دیا جائے.